السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، میری گفتگو کا موضوع ہے اردو کے فروغ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کردار۔ دوستو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اس زبان کی نمائندگی کرتی ہے جس نے نہ صرف آزادی کے متوالوں کو انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ دیا، بلکہ گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھانے میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ دلیپ کمار نے کبھی کہا تھا، بے شک اردو زبان ہندوستانی تہذیب کا دل ہے۔ سامعین، ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے اردو کے فروغ میں بے لوث خدمات انجام دیے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ یونیورسٹی نے ابتدائی ایام سے ہی اردو کی آبیاری و آبپاشی کرتی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آزادی ہند کے بعد اس ملک کی پہلی اور واحد اردو یونیورسٹی بنی ہے، بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ اس یونیورسٹی نے جتنی تیز رفتار سے اردو کو عالمی سطح پر ہر میدان میں لا کھڑا کیا ہے، کسی دوسری یونیورسٹی نے اور جامعات نے نہ پہلے کیا اور شاید ہی آگے کر پائے۔ سامعین، آئیے بتا دوں، جس مقصد کے تحت اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، اس میں سب سے پہلا مقصد اردو کا فروغ اور اس کی ترقی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی نے اپنے کارواں کو آگے بڑھایا۔ اور آج ہم جب سلور جبلی منا رہے ہیں، 25 سال ہو گئے یونیورسٹی کے، آج اس 25 سال کی عمر میں انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے۔ اب جانتے ہیں وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کو مانو نے اب تک پورا کیا۔ پہلا، اس ملک میں اس وقت 11 سیٹلائٹ کیمپسز آف کیمپسز قائم ہیں، جس میں طلبہ ہزاروں کی تعداد میں زیر تعلیم ہے۔ دوسرا، فاصلاتی طرز تعلیم کے ذریعے 9 علاقائی مراکز، 5 ذیلی مراکز، 158 مطالعاتی مراکز کے ذریعے 1.5 لاکھ سے زائد طلبہ اردو میڈیم کے ذریعے اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں۔ نمبر 3، معلوم کہ یعنی یونیورسٹی کے تعلیمی کیمپسز ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 4 ITI کے ادارے حیدرآباد، بنگلور، دربھنگا، کٹک میں ہیں۔ 5 پالیٹیکنک دربھنگا، حیدرآباد، بنگلور، کٹک، کڑپا میں ہیں۔ یہ تمام ٹیکنیکل کورسز کو اردو میں پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اساتذہ کے فروغ کے لیے 8 کیمپسز، 8 کالجز قائم کیے گئے۔ اسی طرح جس میں تمام مختلف تربیتی پروگراموں کو اردو کے ذریعے فروغ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 3 ماڈل اسکول قائم کیا گیا، جس میں حیدرآباد ہے، دربھنگا ہے اور نو ہے، جس میں اسکولی تعلیم کو معیاری تعلیم کے اعتبار سے فراہم کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہر طریقے سے اردو کو فروغ دے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صرف ہندوستان ہی نہیں، بیرونی ممالک سے ہی طلبہ یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جاپان کی ایک طالبہ نام کافی بھی یہاں پر خصوصی طور پر اردو پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اسی طرح ایران سے بھی ایک طالب علم جو بھی فی الوقت معلوم کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے، سلیمان زارے، جو PhD کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی انفرادیت کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اردو اتنی پھیل رہی ہے۔ اس تناظر میں داغ دہلی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان تو ہماری زبان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور شعر کہ شراب، شربت، شباب، شہنائی، شراب، شربت، شباب، شہنائی، کتنی شیرین زبان ہے۔